تو مولانا صاحب بات یہ ہے کہ کلوننگ کے ذریعے ہم بے تحاشا موروثی بیماریوں کا خطرہ کم کرنے کے قابل ہو گئے ہیں، مگر مولانا صاحب جو مذہبی علماء کی اکثریت ہے وہ کلوننگ کی اس بنیاد پر مخالفت کرتی ہے کہ خدا ہی نئی جان کی تخلیق پر قادر ہے، اور وہ اس کی سپورٹ میں سورہ روم کی 27ویں آیت کا بھی استعمال کرتے ہیں. تو مولانا صاحب آپ کلوننگ کو شرعی نقطہ نظر سے کس طرح دیکھتے ہیں؟ میرے نظر تو ایک سائنسی مسئلہ ہے، اس کا سائنسی لحاظ سے جائزہ لینا چاہیے. البتہ اگر آپ انسان کی کلوننگ کریں گے تو اس سے کچھ اخلاقی سوالات پیدا ہوتے ہیں. کسی چیز کا ہونا ایک چیز ہے، ہو جانا ایک چیز ہے، ممکن العمل ہونا ایک چیز ہے، اور اس سے اخلاقی سوالات جو پیدا ہوتے ہیں ان کا سامنا انسان کو کرنا پڑتا ہے. تو انسان کے معاملے میں یہ سوالات پیدا ہوں گے، یعنی یہ سوالات سامنے آئیں گے. اگر کوئی اخلاقی تقاضا نہیں ہے تو کسی چیز کو ماننے سے کوئی انکار اخلاق کو اپنی بنیاد تسلیم نہیں کرتی، مذہب کرتا ہے، تو پھر سائنس کا اخلاقی جواز کچھ بات سمجھ نہیں آئی. بھائی بات یہ ہے کہ سائنس ایٹم بم بنائے گی، بنانے کا حق ہے اس کو، لیکن میں نہیں بنانے دوں گا. اس لیے نہیں بنانے دوں گا کہ آپ یہ کام کر کے انسانیت کی تباہی کا سامان کر رہے ہیں. تو اخلاق کا کام یہ ہے کہ وہ آپ کی قوتوں اور صلاحیتوں کو کنٹرول کرے. اگر آپ کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں ہے تو اخلاق نے کنٹرول کیا کرنا ہے؟ انسان جھوٹ بول سکتا ہے، اس لیے اسے بتایا جاتا ہے کہ سچ بولو. تو سائنس اگر کوئی کام کرے گی اور ایسا کام کرے گی جو انسانیت کے لیے تباہی کا باعث بن جائے گا. اس وقت دیکھیے نا پوری دنیا گلوبل وارمنگ کے خطرے سے دوچار ہے. یہ سائنس کا عطیہ ہے نا جو دیا ہے اس نے ہمیں، جہاں بے شمار چیزیں دی ہیں جن پر ہم سرفگندہ ہیں، اسی طرح یہ بھی دیا ہے. ہم نے سورہ لقمان کی آخری آیت میں جب پکٹھول اور مولانا فتح محمد جالندری کے ترجمے کا حوالہ دیا تو آپ نے اس سے اختلاف کیا. اب جب ہم نے کلوننگ کے ایشو پر معروف اور جمہور مذہبی علماء کے فتووں کا حوالہ دیا تو بھی آپ نے اس سے اختلاف کیا. یعنی کہ ہم سب اس ساری صورتحال سے ایک بات تو واضح ہے کہ سائنسی معاملات پر مذہبی طبقہ ایک جگہ نہیں کھڑا، لیکن تمام اخلاقی معیارات پر سائنسی حلقے ایک جگہ پہ کھڑے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ مذہبی طبقے کا لفظ آپ تب استعمال کریں جب اسلام میں کوئی مذہبی طبقہ متعین کیا گیا ہے. آپ بھی اس مذہب کو مانتے ہیں، میں بھی اس کو مانتا ہوں، اس کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے. ہر بندہ اگر قرآنی آیات کی الگ الگ سائنٹیفک انٹرپریٹیشن کر رہا ہو، جیسا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کرتے ہیں، ہارون یحییٰ کرتے ہیں، تو غام صاحب آپ بھی اس سے اختلاف کریں گے، ہو سکتا ہے بعض باتوں سے آپ اتفاق کریں. اب یعنی ہر بندے کو یہ ذاتی طور پر حق ہے کہ وہ اس سے اختلاف کرے یا اگر وہ اتفاق اپنے کرے. اندر کمپیٹنس تو پیدا کر غامدی لیتا صاحب اس ہے. سے تو دین کی یگانگت پارا پارا نہیں ہو جائے. دیکھیے بات ہے اس کا یگانگت سے کیا تعلق ہے؟ علمی معاملات میں اختلافات ہوتے ہیں، سائنس میں نہیں ہوتے. آپ یہ کیسے دعویٰ کرتے ہیں کہ سائنس ایک جگہ پر کھڑی ہے؟ آپ چند مشہور تھیریز کا جائزہ لیجئے، اس میں آپ کو 10 15 مسالک نظر آ جائیں گے. ان کے اوپر کبھی سائنس کے جو رسالے ہیں ان کو پڑھیے، آپ کو معلوم ہوگا کیا اختلافات ہیں. آج تک تو بعض دعائیں ہیں جن پر اتفاق نہیں ہو سکا. معاملات پر رائے زنی کرنا تو دور، جو مسلمان علماء ہیں ابھی آپ نے فرمایا جیسا کہ اس بحث سے آئے، وہ ایک ترجمے پر متفق نہیں ہو سکے، وہ ایک تفسیر پر متفق نہیں ہو سکے، وہ متفق علیہ احادیث مرتب نہیں کر سکے. تو اس ساری صورتحال میں ہم کس طرح مذہبی طبقے کو یہ اجازت دیں گے کہ وہ سائنس کے متعلق اظہار خیال کریں؟ انسانوں کو روبوٹ بنانا کیوں چاہتے ہیں؟ اختلاف کرنے دیجئے. اختلاف علم کی ترقی کا ذریعہ بنتا ہے. بھائی کائنات کا مطالعہ کریں گے اختلاف ہوگا، قرآن کا مطالعہ کریں گے اختلاف ہوگا. تو اختلاف کی وجہ کیا ہوتی ہے وہ جاننا چاہیے. اختلاف کی 2 وجہ ہوتی ہیں، یا علم میں کوئی کمی ہوتی ہے یا تدبر اور غور و خوض میں کمی ہوتی ہے. اس کو دوسرے لوگ دور کرتے رہتے ہیں. سائنس کی تاریخ کیا ہمیشہ سے ایسی ہے؟ ارسطو کے زمانے میں سائنس کیا کہہ رہی تھی، نیوٹن کے زمانے میں کیا کہہ رہی تھی، آئنسٹائن کے زمانے میں کیا کہہ رہی تھی. سائنس کے نزدیک یہ بات قابل فخر ہے کہ وہ ہمیشہ چینج ہوتی رہتی ہے، جبکہ مذہب کہتا ہے کہ اس کی تعلیمات ہمیشہ کے لیے الہامی اور سٹیٹک ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ آپ نے مذہب کے بارے میں بات کی ہے یا مذہبی علماء کے بارے میں بات کی ہے؟ مذہب کے بارے میں. تو مذہب تو قرآن مجید میں موجود ہے. اس کے بعد تو کوئی نئی کتاب نہیں آنے والی، کوئی نئی کتاب نہیں آئے گی، لیکن سمجھنے والے تو انسان ہوں گے نا. تو انسانوں کی انٹرپریٹیشن میں تبدیلی آتی رہے گی. سب یہاں سے ہم گفتگو کو آڈینس کی طرف لے کے چلیں گے. جی میم آپ پوچھیں. غامدی صاحب ابھی بات ہو رہی تھی خدا کے وجود کی. جو مذہب ہمیں نالج دے رہا ہے، جو مذہب ہمیں بتا رہا ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ اس یونیورس کو، اس کائنات کو خدا نے بنایا. ہر ایک چیز چھوٹے سے بڑی اس نے وجود میں لے کر آیا، اس کو پیدا کیا، وقت کو بھی بنایا. جبکہ سائنس ہمیں دوسری طرف یہ بتاتا ہے کہ وقت کا ہونا، جو کاز اینڈ افیکٹ کا جو فیکٹر ہے، وہی اس کی وجہ سے ہر چیز وجود میں آتی ہے. اگر خدا نے خود نے وقت بنایا اور وقت کی وجہ سے کاز اینڈ افیکٹ کا فیکٹر جو ہے وہ مطلب پازیٹیو ہے، تو خدا وقت سے پہلے ایگزسٹ کیسے کر سکتا ہے؟ یہ جو آپ نے تعبیر اختیار فرمائی خدا نے وقت کو بنایا، یہ کیا چیز ہے؟ یعنی خدا نے کائنات بنائی، کائنات کے اندر اس نے بے شمار عوامل رکھے، ان کے باہمی تعامل سے ریلیٹیولی وقت پیدا ہو رہا ہے.
زمان اور مکان کی حقیقت کیا ہے اس کو تو آج تک ہم متعین ہی نہیں کر سکے. But sir- نہ مکان کی حقیقت متعین کر سکے ہیں نہ زمان کی. ٹائم اور سپیس دونوں کے بارے میں بے شمار بحثیں ہوتی رہتی ہیں. اس پوری کائنات کا خالق خدا ہے. خدا نے کائنات کو جس طرح بنایا ہے اس کے نتیجے میں وقت پیدا ہو گیا ہے اور وہ ریلیٹیو ہے, ہم بھی جانتے ہیں. یعنی جس طریقے سے وقت کو آپ یہاں دیکھتے ہیں اس طرح مریخ پر نہیں ہے, اس طرح چاند پر نہیں ہے, اس طرح دوسرے سیاروں اور ستاروں پر نہیں ہے. قرآن نے بلکہ یہ بات کہی, اس نے پہلی مرتبہ انسان کو یہ بتایا کہ تم 24 گھنٹوں میں وقت کو محدود کر رہے ہو, خدا کے ہاں تو بعض دن 50,000 سال کے برابر بھی ہوتے ہیں. لیکن سر وقت ہے تو ہر چیز ایگزسٹ کر رہی ہے نا. دیکھیے باجی, وقت میں چیزیں ظہور پذیر ہوتی ہیں, وقت خالق نہیں ہے چیزوں کا. وقت وہ پیمانہ ہے جس کے زاویے سے ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں. یعنی حرکت اس کے نتیجے میں ایک محسوس حقیقت بنتی ہے. تو وقت کا یہاں تک تعلق ہے, وہ خالق نہیں ہے چیزوں کا. لیکن وقت کی خود ایک ایگزسٹنس ہے. اگر خدا Existence تو یہاں بہت سی چیزوں کی تو ہر چیز ایگزسٹ اسی لیے کریں کیونکہ سائنس یہ ہمیں پروو کر رہا ہے کہ کاز اینڈ افیکٹ کا فیکٹر وداؤٹ ٹائم پاسبل نہیں ہے. تو اگر خدا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ خدا وقت سے پہلے ایگزسٹ کر رہا تھا, جبکہ سائنس ہمیں آج یہ پروو کر رہی ہے کہ کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کر سکتی. خدا کے بارے میں وقت کا لفظ بولنا ٹھیک نہیں ہے. یہ وقت کا لفظ ہم کائنات کے بارے میں بولتے ہیں. یہ سارے تصورات کائنات میں پیدا ہوتے ہیں. خدا زمان و مکان سے بالاتر ہونا چاہیے, عقل یہی کہتی ہے. اسی کو قرآن نے بیان کیا, هو الظاہر هو الباطن هو الاول هو الآخر. وہ نہ زمان کے اندر پابند ہے نہ مکان کے اندر پابند ہے. کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کے بارے میں آپ کہیں کہ یہ وہ ہے اور اس کے اوپر خدا ہے, یہ وہ ہے اور اس کے نیچے خدا ہے, یہ وہ ہے اور اس سے پہلے خدا ہے, یہ وہ ہے اور اس کے بعد خدا ہے. تو قرآن مجید نے یہ تصور دیا انسان کو کہ ذات خداوندی کو اپنی گرفت میں لانے کی کوشش نہ کرو. ذات خداوندی ہے, یہ ایک حقیقت ہے, اس کو اپنی گرفت میں لانا یہ کیسے انسان کے لیے ممکن ہے؟ انسان کی تو ابھی آنکھیں اس کائنات کی پہنائیوں کو نہیں دیکھ سکتے. آپ فرما رہے ہیں کہ خدا کائنات سے ماورا ہے, یعنی خدا زمان اور مکان کی قید سے آزاد ہے. تو گاندھی صاحب, دنیا کی کوئی ایسی ہستی انسانی عقل کیا منطق کی کسوٹی پر اس کی تصدیق کر سکتی ہے جو زمان اور مکان کے بغیر ایگزسٹ کر سکے؟ بالکل کرتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب خدا کا تصور عقل کرتی ہے تو وہ چاہتی ہے کہ وہ ان حدود کا پابند نہ ہو. یہ تو خود عقل کا تقاضا ہے. اگر وہ ان حدود کا پابند ہوگا, خدا کی صفات انسان کی چاہت کی محتاج ہے. خدا کی صفات انسان کے عقلی تقاضوں کے لحاظ سے ہیں.